السلام علیکم ناظرین، محمد علی حمزہ کی جانب سے ایک بار پھر خوش آمدید۔ SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا سمٹ جو ہے وہ بھارت کے شہر گوا کے اندر ہوا، جس میں ہمارے وزیر خارجہ بلاول زرداری بھٹو جو ہیں انہوں نے بھی شرکت کی۔ وہاں پہ جو معاملات تھے اس میں بھارت نے تو جو میزبانی ہے وہ کوئی اتنے مناسب انداز میں نہیں کی، گو کہ وہاں کے فارن منسٹر جو ہیں، انڈیا کے فارن منسٹر نے کہا کہ جی یہ ایک ملٹی لیٹرل ایک سمٹ تھا اور اس کے لحاظ سے ہمیں جو بھی میزبانی کے فرائض سر انجام دینے تھے وہ ہم نے دیے، جبکہ ہم نے دیکھا کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ شنکر صاحب جب بلاول صاحب سے مل رہے تھے اور اس طرح پاکستانی کاؤنٹر پارٹ سے ان کی انٹریکشن ہو رہی تھی تو ان کے چہرے پہ کوئی بھی میزبانہ تاثرات نہیں تھے، ان کے چہرے پہ ایک اچھے ہوسٹ والے تاثرات نہیں تھے، کیونکہ سمٹ اور ملٹی لیٹرل ایک پلیٹ فارم تھا۔ تو یقیناً شنکر صاحب جو دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا مقصد جو تھا وہ بائی لیٹرل ریلیشن پہ ٹاک کرنا نہیں تھا، وہ سمجھ آتی ہے، لیکن میزبانی کے فرائض شنکر صاحب نے مکمل طور پہ نہیں سر انجام دیے، کیونکہ بھارت ہی میں ہمیں بڑے بڑے جو گروز اور پنڈتس ہیں وہ بیٹھ کے یہی کہتے ہیں کہ جو اخلاق ہے وہ اپنا ہوتا ہے، دوسرے کو دیکھ کے اخلاق نہیں بدلا جاتا، خوش اخلاقی ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں، بڑے بڑے نام جو سدگرو وغیرہ بھارت میں بڑے ان کے مداح بھی لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اخلاق اپنا ہوتا ہے، دوسرے کا چہرہ دیکھ کے اخلاق نہیں۔ تو شنکر صاحب نے جس اخلاق کا مظاہرہ اور جس چہرے کے تاثرات کا مظاہرہ بلاول بھٹو سے مل کے کیا ہے، انہوں نے پورے بھارت کی بد اخلاقی کا اظہار کیا ہے جو کہ مناسب نہیں تھا۔ جہاں تک بات ہے پاکستان کی جانب سے، تو یقیناً بلاول زرداری بھٹو کو جو بھی انہیں سکھایا گیا انہوں نے اچھے طریقے سے سیکھا اور اچھے طریقے سے اس کو ڈیلیور تو کر دیا۔ ایک جملہ انہوں نے جو ہے غیر مناسب سا بولا جب انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جواب دیں گے آنے والے وقت میں، یہ جو G20، ہاں یہ بڑا ضروری ہے آپ کو بتانا کہ G20 جو ہے یہ گریٹ 20، یہ وہ 20 ممالک ہیں جنہیں دنیا کی معیشت میں سب سے اونچا مقام حاصل ہے۔ پہلے یہ G7 ہوتے تھے جنہیں گریٹ 7 کہتے تھے، اب یہ G20 ہے جن میں وہ ممالک بھی شامل ہیں جو بہت گروتھ کر رہی ہے، جن کی اکانومی اور they are expected to be one of the largest economy and they are one of the largest economy۔ 20 اکانومیز جو دنیا کی بڑی ہیں ان میں ان کا شمار ہے، جس میں انڈونیشیا اور دیگر ممالک بھی شامل ہیں۔ تو G20 جو ہے ان کا ایک سمٹ جو ہے وہ جموں اینڈ کشمیر میں، جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پہ ہونے کو جا رہا ہے۔ تو جب بلاول صاحب سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور اس کا ہم جواب دیں گے۔ تو اس جواب کو پھر توڑ مروڑ کے، یعنی بلاول صاحب کے جواب کو توڑ مروڑ کے انڈیا میڈیا نے کہا کہ کیا کوئی اٹیک کروایا جا سکتا ہے پاکستان کی جانب سے؟ تو پہلی بات تو یہ بھارت جو بارود اور دہشت گردی کا پتہ یا کھیلتا ہے، اب یہ ترب کا پتہ رہا نہیں، یعنی وہ رنگ میں کہتے ہیں نا ترب کا، اب یہ ترب کا پتہ رہا نہیں، اب کھوکھلا ہو چکا ہے، کیونکہ دنیا اب یہ جانتی ہے کہ پاکستان نقصان اٹھاتا ہے دہشت گردی کا۔ پاکستان کے بارڈر جو افغانستان کے ساتھ لگا ہے اس میں انویسٹمنٹ انڈیا نے کی، اور انڈیا نے انویسٹمنٹ کر کے پاکستان کے اندر 70,000 سے زیادہ افراد کو جو ہے وہ لقمہ اجل بنوایا، اور پاکستان فورسز جو ہیں ان کے لوگوں کو شہید کروایا، اور فیملیز جو ہیں شہداء کی وہ آج بھی انہیں یاد کرتی ہیں، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن وہ جو ٹیرر فائنینسنگ ہے، ٹیررزم فائنینسنگ ہے، وہ بھارت نے افغانستان میں کی، اور اس کے بعد ایران کے تھرو بھی یہ معاملہ جو ہے، جس پہ کلبھوشن کے معاملے کے اوپر تو وہ آتے ہی نہیں ہے نا، حالانکہ بات بالکل جائز ہے کہ کلبھوشن ایک اسٹیٹ کا بندہ ہے، وہ نیوی کا بندہ ہے، حاضر سروس بندہ ہے، باقی تو باتیں دوسری ہیں، وہ حاضر سروس بندہ ہے۔ لیکن اینی ویز تو یہ ٹیررزم فائنینسنگ ہے، یہ تو بھارت سے زیادہ کون بہتر سمجھتا ہے کہ کہاں کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی۔ اب یہ جو بات ہے اس میں کوئی جان بھارت کے رہی نہیں، کیونکہ ٹیرر فائنینسنگ میں وہ شامل رہا ہے۔ اور جہاں تک فیٹف کی بات ہے، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ فائنینشل ٹاسک فورس جو ہے اس نے پاکستان کے اوپر کچھ کنڈیشنز لگائی تھیں، کچھ انہوں نے کہی تھی چیزیں کہ یہ آپ مکمل کریں گے تو آپ فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل سکتے ہیں۔ تو ان 26 نکات میں سے 24 نکات پاکستان پورے کر چکا ہے، جسے فیٹف تسلیم کر چکا ہے۔ سو دنیا کی وہ بڑی باڈی، وہ پلیٹ فارم جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک کے لیے ذمہ دار ہے اور کنفرم کرتا ہے کہ ٹیرر فائنینسنگ میں پیسہ استعمال نہ ہو، وہ بھی یہ چیز تسلیم کر چکا ہے کہ پاکستان نے 26 میں سے 24 نکات جو ہے وہ پورے کر دیے ہیں، اور ٹیرر فائنینسنگ کا کوئی سلسلہ پاکستان کی جانب سے نہیں ہے۔ سو پھر اب بھارت جو مرضی دہشت گردی کی کہانی کرتا رہے، اٹ ول میک نو سینس، اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس۔ سو بات ہو رہی تھی بلاول صاحب کی، تو پاکستان کا ایک اور یہ ترہ بھی ہے کہ پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ ینگسٹ وزیر خارجہ تھے۔ اب لوگ اس پہ فخر کر سکتے
ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ ینگسٹ وزیر خارجہ تھے، لیکن آن دی ادر ہینڈ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو حکومت موجود ہے یہ حکومت کسی میرٹ کی بنیاد پہ وزارتیں تقسیم نہیں کرتی. فار ایگزامپل وزیر خارجہ ہیں بلاول صاحب. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کا وزارت خارجہ کا تجربہ کیا ہے، کتنا تجربہ ہے، وہ کتنے ڈائلاگز میں بیٹھ چکے ہیں، وہ کتنی ان کی پرورش ہوئی ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود پیپل، جو یہ ایکسٹرنل افیئرس کی باتیں ہوتی ہیں اس سے وہ کتنا گو تھرو ہوئے ہیں. ڈیفینیٹلی ان کو سپون فیڈنگ کی گئی ہے اس وزٹ، اور جب سے وہ وزیر خارجہ بنے انہیں سپون فیڈنگ تو کی گئی ہوگی، لیکن کیا ان کے پیچھے کوئی تجربہ کھڑا ہے؟ ایسا بالکل نہیں. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں تو گوا میں ہونے والی ایس سی او کے اندر جتنے وزراء خارجہ تھے، چاہے وہ رشیا کے ہوں، چاہے وہ چائنا کے ہوں، چاہے وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ہوں، چاہے وہ بھارت کے اپنے ہوں، ان کا ایک تجربہ ہے. انہوں نے ڈپلومیسی کے اندر اپنا وقت گزارا ہوا ہے اور وہ منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ موقع کی نزاکت کیا ہے، کیا جملہ کتنا بولنا ہے اور کتنا نہیں بولنا، کیا ایکسپریشن رکھنا ہے اور کیا نہیں رکھنا، اور کس طرح اپنے آپ کو پورٹری کرنا ہے اور کس طرح اپنی بات کو ریکارڈ کروانا ہے. یہ تجربہ جو ہے اٹ کاؤنٹس. وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرینس. یہ تجربے کے لیے نا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، تو وہ بلاول صاحب کے پاس بھی نہیں ہے. تو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں اور ینگسٹ وزیر خارجہ ہیں، لیکن ناتجربہ کار وزیر خارجہ ہیں بحیثیت وزیر خارجہ. بھارت کے اندر ان کی پرفارمنس جو ہے وہ اتنی بری بھی نہیں تھی، لیکن یہ ہم کب سیکھیں گے اور کب ہمارا پیارا وطن اس ڈگر پہ چلے گا کہ جو وزارتیں ہوتی ہیں یہ بندر بانٹ نہیں ہوتی. اس کے لیے یو نیڈ کیپیبل پیپل. وہ لوگ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں جن کا تجربہ ہوتا ہے، جو میرٹ پہ آتے ہیں، جن کے پاس تعلیم اور اس کے ساتھ تجربہ اس سے منسلک ہوتا ہے، اس الائنمنٹ میں ہوتا ہے جو وزارت انہیں دی جاتی ہے. اور اگر آپ وزارت ایسے بندے کو دیتے ہیں جس کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے اس معاملے میں، تو یقیناً وہ ایک حکومتی بندر بانٹ ہے، اور یہ حکومتی بندر بانٹ جو ہے ہمیں پی ڈی ایم کی حکومت میں نظر آ رہی ہے. جب حکومتیں بندر بانٹ کرتی ہیں تو پھر حکومتیں اپنے مفادات اور اپنے افراد کے مفادات کے لیے جیتی ہیں، جمہور کے لیے نہیں کام کرتی، اور یہی پاکستان میں ہو رہا ہے. جمہور کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. بندر بانٹ اپنے جو ایفلوئنٹ کلاس ہے اس ایفلوئنٹ کلاس کو خوش رکھنے کے لیے سیٹیں بانٹی جاتی ہیں، وزارتیں بانٹی جاتی ہیں، اس کے لیے عہدے بانٹے جاتے ہیں، اس کے لیے نئے نئے ڈپارٹمنٹس اور عہدے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ بندر بانٹ جو ہے الٹیمیٹلی پیسے کی بندر بانٹ پہ ختم ہوتی ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر عمران خان کے زمانے میں دیکھیں تو آپ کے وزیر خارجہ کون تھے؟ شاہ محمود قریشی تھے. تو شاہ محمود قریشی کی ایٹ لیسٹ عمر جو ہے، ان کے بال جو سفید ہیں ایٹ لیسٹ دے میٹر، سفید بال کاؤنٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں 2-3 دفعہ، اور عمران خان صاحب کا انتخاب شاہ محمود قریشی کے لیے بحیثیت وزیر خارجہ ایک اچھا انتخاب تھا. گو کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا جو میلان ہے یا جو ان کی ذاتی پسند ہے وہ لگتی ہے کہ وہ پرو ویسٹرن ہے. اس کے بارے میں کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پرو ویسٹ اسکول آف تھاٹ یا سوچ کے تھوڑے مالک ہیں، جس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں. جب آپ کی بچے، جب آپ کی اولادیں، جب آپ کے ایسٹ سب جو ہے وہ ویسٹ کے اندر پڑے ہوں گے تو آپ نے پرو ویسٹ ہی ہونا ہے. جب آپ کو تعلیم وہاں سے دی جائے گی، جب انہی کا نقطہ نظر آپ بچپن سے پڑھتے آئیں گے، انہی کے بنائے ہوئے سسٹمز کے جو سکولز ہیں بڑے بڑے، چاہے وہ ایچیسن ہو یا ایلیٹ کلاس کے سکولز ہیں، انہی میں آپ پڑھیں گے، تو یقیناً آپ پرو ویسٹرن اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہی بڑے ہوں گے. تو اس میں کوئی اچنبے والی بات نہیں. لیکن ایٹ لیسٹ شاہ محمود قریشی صاحب جب وزرائے خارجہ کے پورے اس حلقے میں کھڑے ہوتے تھے تو نظر آتا تھا ایک میچور انسان کھڑا ہوا ہے، اور وہ بڑی نپی تلی بات کرتے، ان کا انداز بھی بڑا ہی نپا تلا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب یقیناً یہ جو ٹینیور وہ بحیثیت وزیر خارجہ گزار رہے ہیں، اس کے بعد اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ اب میں تجربہ کار ہوں. تو اگلی بار دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ اگلی بار لگتا تو ایسا نہیں کہ کچھ جلد ہی وہ دوبارہ اس وزارت یا اس سے بڑی وزارت کے پاس آ سکیں، کیونکہ جو ہوا ہے وہ تو کچھ اور ہی بتا رہی ہے، لہر کچھ اور ہی چل رہی ہے، اور الیکشنز کے معاملے کے اوپر بحث و تکرار جاری ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اجازت دیجیے. خدا حافظ.